سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سورہ صافات کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، احشر الذین ظلموا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، احشر الذین ظلموا، ہانکو ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، یعنی انہیں ہانک کر جہنم میں لے جاؤ۔ ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیاطین ہیں، جو دنیا میں ان کے جلیس قرین رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے بہکاوے پر، شیاطین کے بہکانے پر کفار عمل کرتے تھے۔ ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جوڑوں سے مراد اشباہ اور امثال ہیں، یعنی ہر کافر اپنے ہی قسم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، بت پرستوں کے ساتھ، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ، وعلی ھذا القیاس وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو ہانکو جہنم کے راستے کی طرف، یعنی کافروں کو، ان کو بہکانے والے شیاطین کو، اور جتنے باطل معبودوں کی یہ پوجا کرتے تھے سب کو جہنم کی طرف ہانکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ تو پل صراط کے پاس انہیں ٹھہرایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ ایک، اس کی عمر کہ کس کام میں گزری، دوسرے اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، چوتھے اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان سے جہنم کے خازن حضرت مالک کہیں گے توبیخ کے طور پر، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر اور ایک دوسرے کی امداد پر بڑا غرور رکھتے تھے، آج دیکھو کیسے عاجز ہو، تم میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، جھکائے ہوئے ہیں، عاجز و ذلیل ہو کر گردن ڈالے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا، وہ بولے، یعنی جو متبعین تھے، جو پیروکار تھے، انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا جو دنیا میں بہکاتے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں ایک دوسرے کی طرف منہ کرے گا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یعنی اپنے سرداروں سے کہیں گے جنہوں نے انہیں بہکایا ہوگا، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، یعنی بڑی قوت کے ساتھ ہمیں گمراہی پر آمادہ کرتے تھے۔ اس پر کفار کے سردار کہیں گے، قالو، وہ جواب دیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، پہلے ہی سے کافر تھے اور ایمان سے با اختیار خود اعراض کر چکے تھے
تمہارا ایمان سے منہ موڑنا اپنے اختیار کے ساتھ تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا کہ ہم تمہیں گمراہی پر چلنے پر مجبور کرتے تھے، ایسی بات نہ تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات جو اس نے فرمائی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ وہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ جہنم ہم سے بھری جائے گی۔ یہ کافر آپس میں کہیں گے انا لذائقون، ہمیں ضرور چکھنا ہے، یعنی لہٰذا ہمیں اللہ کا عذاب ضرور چکھنا ہے، گمراہوں کو بھی چکھنا ہے اور گمراہ کرنے والوں کو بھی چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی کافروں کے سردار یہ کہیں گے کہ ہم چونکہ خود گمراہ تھے اس لیے تمہیں ہم نے گمراہ کیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس قیامت کے دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی گمراہ بھی اور ان کے گمراہ کرنے والے سردار بھی، کیونکہ یہ سب دنیا میں گمراہی میں شریک تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ توحید قبول نہ کرتے تھے، شرک سے باز نہ آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شاعر کے کہنے سے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے اور آپ کو شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ تو فرمایا کل بروز قیامت جب یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یہ ذلیل رسوا ہوں گے، اور کل بروز قیامت جہنم کا جب وہ عذاب چکھیں گے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں، یہ محبوب تو حق لے کر آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، یعنی دین اسلام میں، توحید میں اور شرک کے انکار میں انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ یہی بات سارے رسولوں نے، نبیوں نے کہی، یہی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، یعنی جو تم نے شرک و کفر اختیار کیا اور جو تم نے دنیا میں تکذیب کی، جو تم نے حق کو جھٹلایا، اس کا تمہیں آج بدلہ ملے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ایمان اور اخلاص والے ہیں، وہ کل بروز قیامت عیش اور سکون میں ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ، میوے اور نفیس اور لذیذ نعمتیں، خوش ذائقہ، خوشبودار، خوش منظر۔ وہم مکرمون، اور ان کی عزت ہوگی، فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے، مسرور اور خوش ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔
جس کی پاکیزہ نہریں نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گی۔ خدام جام میں وہ شراب طہور لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت۔ شراب طہور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی۔ دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے، بد ذائقہ ہوتی ہے، پینے والا پیتے وہ منہ بگاڑتا ہے، لیکن جنتی شراب، شراب طہور پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہے۔ لا فیہا غول، نہ اس میں خمار ہے، نشہ نہیں ہے اس میں جس سے عقل میں خلل آئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ دنیا کی شراب میں جہاں اور بہت سے فسادات ہیں، عیوب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کی شراب پینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، پیشاب میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، طبیعت بے چین ہوتی ہے، قے آتی ہے، سر چکراتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ لیکن جنتی جو شراب ہے، شراب طہور، اس کے پینے سے نہ تو پیٹ میں درد ہوگا، نہ سر میں درد، نہ طبیعت میں کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ عقل میں کوئی فتور ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیاں، یعنی ان جنتیوں کے پاس وہ جنتی عورتیں ہوں گی جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا شوہر ہی صاحب حسن اور پیارا ہوگا۔ کأنہن بید مکنون، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، گرد و غبار سے پاک صاف دلکش رنگ، یعنی جنتی حوریں، ان پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، وہ ہر وقت اسی طرح رہیں گی جیسے آج ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ ہر قسم کے زمانے کے اثرات سے محفوظ رہیں گی۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی رہیں گے، لیکن کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، کبھی کوئی چیز پرانی نہ ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں ایک دوسرے کی طرف منہ کرے گا پوچھتے ہوئے، یعنی اہل جنت میں سے ایک شخص دوسرے کی طرف منہ کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا میں کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ کس طرح تم گمراہی سے بچے، کس طرح تم نے عبادت کی۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا بولے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا، اور اس کی نسبت طنز کے طریقے پر وہ یہ کہتا تھا، یقول، مجھ سے کہا کرتا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو کیا تم سچ سمجھتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا، قالا، وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟
کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے۔ فاطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے بھڑکتی آگ کے بیچ میں دیکھے گا کہ عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ تو وہ جنتی اس سے کہے گا، قالا، وہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، یعنی تو نے پوری کوشش کی مجھے برباد کرنے کی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرا رب اگر فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے مجھے تیرے حملوں سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو تیرے ساتھ میں بھی جہنم میں ہوتا۔ پھر موت کو جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے گا مینڈی کی شکل میں، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں مرنا نہیں۔ تو جنتیوں کو بہت خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو اور زیادہ غم ہوگا۔ اس وقت جہنم کے اندر وہی لوگ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو اس وقت وہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ جنتی خوش ہو کر کہیں گے، الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت، وہی جو دنیا میں ہو چکی، وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ فرشتے کہیں گے نہیں۔ اور اہل جنت کا یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنا اور دائمی زندگی کی نعمت اور عذاب سے محفوظ رہنے کے احسان پر اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا، خوشی ہوگی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ جو کام کرنے والے ہیں، جو کوشش کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں اور جنت میں جانے کے لیے جد و جہد کریں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو یہ مہمانی بھلی یا توہر کا درخت، یعنی جنتی نعمتیں، لذتیں، وہاں کے نفیس اور لطیف کھانے پینے کی چیزیں، دائمی عیش اور نہ ختم ہونے والی راحتیں، سرور، یہ اچھے ہیں یا توہر کا درخت اچھا ہے جو نہایت تلخ، انتہا درجے کا بدبودار، حد درجے کا بدمزہ، سخت ناگوار، جس سے جہنمیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جنت اچھی ہے، جنت کی نعمتیں اچھی ہیں، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے نفس و شیطان کے وار سے بچو، لذتوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے، کہ دنیا میں کافر اس درخت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ پتھروں کو گلا دے گی، اور آگ کی فطرت یہ ہے کہ درختوں کو جلا دیتی ہے، اور جہنم کی آگ تو آپ کہتے ہیں بڑی سخت ہے، تو پھر آگ میں یہ درخت کیسے ہوگا؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔
اس پر اعتراض وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا۔ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ جہنم کی اس ہولناک آگ کے درمیان زقوم کا درخت ہوگا، اور یہ درخت جہنم کی جڑ میں اصل میں اگے گا، اور اس کی شاخیں پورے جہنم کے ہر طبقے میں، ہر درکے میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر، یعنی اس درخت کی شکل بہت خوفناک ہے، وہ قبیح المنظر ہے، اس کی حیت بڑی ہی بری ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر بے شک جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے، بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے۔ جہنمی اس جہنمی درخت تھوہر سے اپنے پیٹ بھریں گے تو وہ جو تھوہر ہوگا وہ جل رہا ہوگا، اور وہ ان کے پیٹوں کو جلائے گا۔ اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا، اور کافی عرصے تک پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے، چیختے چلاتے ہوں گے۔ پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا پانی، اس کی گرمی اور سوزش اس زہریلے درخت تھوہر کی گرمی اور جلن سے مل کر اور تکلیف بڑھائے گی اور بے چینی بڑھائے گی۔ الامان والحفیظ۔ ثم پھر ان مرجعہم لإلی الجحیم، ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، ان کا پلٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، کیونکہ زقوم کھلانے اور گرم پانی پلانے کے لیے ان کو اپنے طبقے سے، اپنے درکات سے دوسرے درکات میں لے جایا جائے گا، اس کے بعد پھر اپنے درکات کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ عذاب کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے، پھر انہی کے نقش قدم پر وہ چلتے رہے، اور گمراہی میں ان کا اتباع وہ کرتے ہیں، اور حق کے دلائل واضحہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی غلط راہ نہ چھوڑی اور حجت اور دلیل سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یعنی یہ کافر، یہ مشرکین جو جہنم میں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، کافر پایا، مشرک پایا، جاہل پایا۔ تو اب تو چاہیے تھا کہ وہ خود اس راہ سے بچتے، لیکن انہوں نے اسی راہ کو اختیار کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے ان کو گمراہی اور بد عملی کے برے انجام کا خوف دلایا، لیکن وہ نہ مانے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو ڈرائے گویوں کا کیسا انجام ہوا، جن لوگوں کو ڈر سنایا گیا اور انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، دیکھو ان کا کیسا برا انجام ہوا کہ وہ عذاب سے ہلاک کیے گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایماندار بندے، جنہوں نے اپنے اخلاص کے سبب نجات پائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مخلص بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ سورہ صافات کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی
اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ